روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ ہمارے موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے تو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ بیٹری ختم ہونے والی ہے، چارج کر لیجئے۔ مگر یاد رہے جب زندگی ختم ہونے والی ہوگی تو ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ چند دن رہ گئے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ جو آپ کے قدردان نہیں، انہیں کوڑا دان میں پھینک دیں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ بعض امیر بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ وقت اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا لوگ بنا دیتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ دھوکہ، لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں لیکن اس کا بدلہ اچھے لوگوں سے لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کچھ رشتے کرائے کی مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ ہر غلطی آپ کو پہلے سے ایک عقل مند اور بہتر انسان بنا دیتی ہے، بشرطے کہ آپ ہر غلطی سے کچھ سیکھیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ارشاد فرمایا، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔
انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے اور سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں۔